تھا 31 نائٹ اور مسلمان نوجوان، اور اس لیے رکھا تھا کہ مجھے اس وقت یہ خبر ہوئی تھی کہ یہ پریسیڈنٹ کاٹیج ہے، مہندرا ہوٹل ہے، اور بھی کچھ بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، یہاں پر باقاعدہ ممبئی اور پونا سے ڈانس کرنے والے، ڈانس کرنے والیاں، اور بہت ہی بڑے بڑے پروگرام رکھے گئے تھے۔ اور مولانا آپ کو تعجب ہوگا قاری صاحب کہ آج سے 17 سال پہلے ہمارے جوانوں نے، تقریباً 1300 جوانوں نے اس وقت 2200 روپے کا ٹکٹ بک کیا تھا اس ڈانس کلب میں حاضری کا۔ 4-5 دن پہلے ہم کو پتا چلا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور بڑے بڑے ڈانسر یہاں پر آ رہے ہیں، اور بڑے ناچ گانے کا یہاں پر پروگرام ہونے والا ہے۔ 31 نائٹ کو لوگ وہاں پر جانے والے ہیں، اور محلے کے ہی تقریباً 1100 سے 1200 لڑکوں نے وہ 2200 روپے کا ٹکٹ لے کر اپنا ٹکٹ بک کروایا ہے، جگہ بک کروائی ہے۔ اس وقت ذہن میں آیا تھا، اور اس وقت پتا چلا تھا کہ باقاعدہ امت مسلمہ میں بھی نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو 31 نائٹ کو جشن کے طور پر مناتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے مسجد عمر میں تھا میں، جمعہ کا وقت آیا، اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے جمعہ کے بیان میں کچھ ایسی باتیں ذہن میں ڈالی، اور کچھ ایسی باتیں اللہ نے زبان سے نکالی کہ اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تقریباً 670 بچوں نے مسجد کے صحن ہی میں وہ 2200 روپے کا ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی بیچ دو، نہیں جا رہے تو کم از کم بیچ دو۔ تو ان جوانوں نے کہا تھا کہ اگر بیچ دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو جائے گا۔ اب اگر 1200 ٹکٹ اگر بک ہے اور 1200 لوگ اگر اس جشن میں نہیں جاتے ہیں، تب آپ اندازہ لگاؤ سپر ڈوپر فلاپ گیا ہوگا۔ سمجھ گیا؟ تو بس اسی دن سے ذہن میں تھا کہ 31 نائٹ کو کوئی نہ کوئی پروگرام امت کے جوانوں کے لیے لیا جائے۔ پھر بھساول میں شروع ہوا، پھر اور بھی الگ الگ علاقوں میں شروع ہوا، اور آج 17 سال ہو گئے لگاتار ہم 31 نائٹ کو کوئی نہ کوئی اصلاحی بات کر رہے ہیں، اور ضروری بھی ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے جمعہ میں غالباً میں اسی مسجد میں آیا تھا، تو میں نے جمعہ میں اس بات کا اظہار کیا تھا، کھل کر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یاد رکھو، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اماموں کی ذمہ داری ہے امت کو نصیحت کرنا، اماموں کی ذمہ داری ہے امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اماموں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو امت تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر مرد ذمہ دار ہے، ہر عورت ذمہ دار ہے، ہر باپ ذمہ دار ہے، ہر بھائی ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مولانا مفتی خالد صاحب، مولانا اشفاق صاحب، ابھی میں نے آج ہی ایک ویڈیو دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک مسلم بیٹی ہے، اس کا 1.5 سے 2 منٹ کا ویڈیو ہے، اور اس کا نام سائرہ ہے، اور سائرہ سے ہندو پنڈت مندر کے اوٹے پر اس کی شادی لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ سائرہ تم پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ آج کا ویڈیو، سائرہ تم پر کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ وہ کہنے کی نہیں پنڈت جی کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اس لڑکے سے جس کا نام جو بھی ہے XYZ، میں اپنی مرضی سے اس سے شادی کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں وہ پنڈت کہتا ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے دھرم قبول کر رہے ہو اور اس سے شادی کر رہے ہو، تو پنڈت کہتا ہے کہ بیٹا جب تم نے یہ دھرم قبول کیا ہے اور تمہیں اس کے ریت و رواج اگر پسند ہے، تو پھر ہم ہندو رسم و رواج کے ساتھ ہی تمہارا ہم نکاح کروائیں گے۔ تو سائرہ کہتی ہے بالکل میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ کیا ہے، اور اسی رسم و رواج کے اعتبار سے آپ میرا نکاح پڑھوائیے۔ یہ آج کی ویڈیو ہے۔ بتاؤ ذرا سوچو، دماغ پر تھوڑا سا آپ زور ڈالیں کہ آج امت کی بیٹیاں کدھر جا رہی ہے، آج امت کے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، اور کن گناہوں کی طرف امت کے نوجوان، امت کی بیٹیاں
بڑھ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے تعلق سے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو کل قیامت کے دن ہم تمام سے باقاعدہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ جمعہ میں نے شاید یہ بات کہی کہ اگر میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میری اولاد بڑی اچھی ہے، میرا گھرانہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ نمازیں ہوتی ہے، الحمدللہ میرے بچے نماز کو جاتے ہیں، الحمدللہ میرے گھر میں نمازیں ہوتی ہے، میرے گھر کی عورتیں بھی نمازیں پڑھتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے پڑوس کا جوان، میرے پڑوس کی بیٹی یا میرے پڑوس کا گھرانہ اگر وہ دین سے جڑا نہیں ہے، اور میرے پڑوس کا گھرانہ اگر اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے، اگر میرے پڑوس کا گھرانہ، میرے پڑوس کے بچے اگر گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ الحمدللہ میرا گھرانہ تو بہت اچھا ہے، کیوں؟ اور وہ جا رہا ہے، کیوں؟ میرے باپ کا کیا جا رہا؟ تو میں نے بالکل سادے انداز میں کہا تھا، خاندیسی انداز میں، کہ تیرے باپ کا جا رہا نہیں سمجھا۔ ہمارے دماغ میں جا رہا تھا میرے باپ کا کیا جا رہا، تو میں کیا کہتا ہوں، تیرے باپ کا جا رہا۔ کل قیامت کے دن بیٹا تیرا بھی جائے گا اور تیرے باپ کا بھی جائے گا، کل سوال کیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، بڑے عجیب الفاظ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے، الفاظ پر غور کریں، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اگر برائی کو ہوتا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ صاف کہا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ یہ علماء کرام کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، مفتی خالد صاحب میں نے مثال دیا تھا کہ اگر آپ محلے میں کیرم کلب چلتا ہوا دیکھ رہے ہو، اگر آپ محلے میں کوئی دادا ہے، کوئی نیچ قسم کا آدمی ہے، کیوں؟ کوئی دادا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، تو میں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یاد رکھو، جہاد صرف رمیش پرکاش